دوستو آپ نے اکثر مزارات اور درباروں پر صفائی کے لیے مور پنکھ کی جھاڑو استعمال ہوتے دیکھی ہوں گی۔ مور پنکھ کی یہ جھاڑو بطور عقیدت مزارات کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ روایت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھاڑو کے پنکھ کو بطور تاج سر پر سجانے والے عثمانی سلاطین نے 700 سال تک شہنشاہی کی۔ سلطنت عثمانیہ نے 700 سال تک صرف کسی ایک ملک پر حکومت نہیں کی، بلکہ کئی ملکوں اور براعظموں پر ان کی شہنشاہی تھی۔ درجنوں بادشاہ ان کے زیر نگی تھے۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، لیکن یہ شہنشاہ خود کیا تھے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک حکمرانی کرنے والے یہ شہنشاہ خود کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری دولت، شہرت، طاقت، سیاست، قومیت پر مقدم تھی۔ ایک دور تھا کہ جب مسجد نبوی میں حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کے لیے مور اور شتر مرغ کے پنکھوں سے بنی جھاڑو استعمال کی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ استعمال کے بعد ان پڑوں کی جھاڑو سے پڑ نکال کر عثمانی حکمران کے پاس بھجوایا جاتا، جن کو وہ عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگاتے، ان کو چومتے اور ان کو اپنی پگڑیوں اور تاجوں میں لگانا اعزاز اور باعث فخر سمجھتے تھے۔ بلکہ بعض سلاطین تو ان پڑوں کو آنکھوں سے لگا کر عقیدت سے رو پڑتے کہ ہم اس قابل نہیں کہ خاک مدینہ کو ہاتھ لگائیں یا اپنے تاج کا حصہ بنائیں۔ جہاں دنیا بھر کے بادشاہ قیمتی سے قیمتی ہیرے جواہرات اور لال یاقوت اپنے تاجوں میں لگانے کے شوقین تھے، وہاں یہ عثمانی سلاطین ان پڑوں کو اپنی پگڑی اور تاج میں لگاتے، اور یہی وہ عقیدت تھی جس نے ان سلاطین کو 700 برس تک بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر رکھا۔ اندازہ کیجئے کہ شاہد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی خاک صاف کرنے والے مور کے پنکھ پگڑی میں لگا کر دنیا کی حکومت مل سکتی ہے، تو پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگی۔ سلطان سلیم اول جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے، ان کے رول ماڈل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان شہنشاہوں کے نزدیک قانون اور عدل کی حکمرانی ہر دوسری ترجیح پر مقدم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان سے زیادہ قانون کی حکمرانی اور عدل کا کوئی داعی نہ تھا، کہ جن کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ فرماتے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کی باز پرس عمر سے ہوگی۔ جب خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی اور عباسی خلیفہ اپنے ہی محل میں قید ہو کر رہ گیا، عباسی خلیفہ کی مسلم سلطنت شدید ترین چپکلش اور رشہ دانیوں اور سازشوں کا شکار ہو کر پارا پارا ہو گئی۔ سلطنت اور حکمرانی صرف نام کی رہ گئی۔ تب ایسے میں ایک نئی طاقتور مسلم حکومت وجود میں آنا شروع ہوئی۔ یہ ترکی کی عثمانی سلطنت تھی۔ عباسیوں کو ہمیشہ عثمانی سلطنت کی سرپرستی حاصل رہی۔ عثمانیوں سے پہلے سلجوقی حکمران بھی عباسیوں کو بھرپور طور پر سہارا دیتے تھے، ورنہ عباسی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ ان کے دور میں اہل سنت کے عقائد شدید خطرے سے دوچار ہو گئے تھے۔ فاطمیہ حکمران مصر سے افریقہ تک چھائے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے زور پر اپنے فرقے کے عقائد اسلام کے نام پر نافذ کر رہے تھے، تو دوسری طرف صلیبیوں کے پے در پہ حملے جاری تھے۔ برطانوی مورخ کیرولین فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھا ہے کہ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ ادبالی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے، مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز اور اسطورہ بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ اس کے ساتھ ہی آج سے ٹھیک 500 سال قبل حجاز کے 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی عثمان سلطان کے پرپوتے سلیم اول مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ عام تصور کے مطابق 1517 ہی سے عثمانی خلافت کا آغاز ہوا اور سلیم اول کو پہلا خلیفہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ان سے پہلے عثمانی سلطان یا بادشاہ کہلاتے تھے۔ جب سلطان سلیم اول عباسی خلیفہ سے ملنے کے لیے حجاز گیا تو خلیفہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حبہ و تلوار اور دستار سلطان کے سپرد کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی خلافت سے دستبردار کیا۔ یوں سلطان سلیم دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہلا عثمانی خلیفہ قرار پایا۔ جبہ، تلوار اور دستار حاصل کرنے کے بعد جب سلطان سلیم مدینہ پہنچا تو مسجد نبوی کے دروازے سے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر رینگتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ تک پہنچا۔ وہاں یہ بے اختیار اپنی چھاتی چوکھٹ کی دہلیز کی خاک سے رگڑتا رہا اور رو رو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتا رہا۔
इसी हालत में इसकी नजर रोज़ा रसूल के एक गोशे में रखी मोर के परों से बनी जारू पर पड़ी, जो कि रोज़ा रसूल के खदाम सफाई के लिए इस्तेमाल करते थे। सुल्तान ने इस जाड़ू में से एक पर निकाल कर इसको तोड़ा और फिर इसको अपनी पगड़ी में लगा लिया। कहने लगा कि आज से मैं उस्मानी खलीफा, खादिम रसूल और गुलाम रसूल हूँ। और फिर तमाम उस्मानी खुलफा में ये रवायत चलती रही और वो हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारू के पड़ को अपने ताजों का ताज बनाए 700 साल तक दुनिया पर हुकूमत करते रहे। यही वो मोहब्बत और इश्क रसूल थी जिसकी बरकत से सलातीन और उस्मानी खुलफा ने कई सदियों तक 3 बरआज़मों पर हुकूमत की। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।